پھر حضرات کرام 24 مبارک کی ابتدا ہوتی ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ذکر کی ابتدا ہوتی ہے کہ وجاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ بے شک ایک سچے نے سچ کو لایا اور ایک سچے نے اس کی تصدیق کی تو بے شک یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن جس کو متقی کہہ دے، تاریخ والے بھلے بکواس کرتے رہیں، قرآن کی بات مانی جائے گی۔ کوئی فرقہ بھلے جو مغلظات بکتے رہے ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور اس آیت کریمہ سے سیدنا صدیق اکبر کا سچا ہونا ثابت ہوتا ہے، لہذا جو شخص سیدنا صدیق اکبر کو جھوٹا کہے وہ مسلمان نہیں، اس قرآن کا منکر ہے، اس آیت کا منکر ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو سچا کہا گیا اور میرے نبی پاک کو سچا کہا گیا کہ بجائے صدق کہ ایک سچے نبی نے سچ کو لایا، وہ سچا کبھی اور ایک سچے نے اس سچ کی تصدیق کی، اس کے مراد سیدنا صدیق اکبر سے پتا چلا جو شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عصمت مبارکہ کی طرف دست درازی کر سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ گویا کہ ایس ڈی ہو سکتا ہے، وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے، وہ بہت بڑا فرعون ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نہیں کہتا، قرآن کی آیت کا انکار ہوتا ہے۔ اور حضرات گرامی اس پر میں نہیں، شیعہ حضرات کے مستند اس پر آخری حوالہ پیش کر دوں۔ شیعہ حضرت کوئی کہے جناب آپ نے حضرت ابوبکر کا معنی نکالا ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ میں نے کہا آپ نہ مانے، لیکن آپ کے گھر کا آئینہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آئینہ دکھاتا ہوں تو برا مت ماننا، کیونکہ آئینہ دکھانے سے برا نہیں ماننا چاہیے۔ تو لہذا آپ کے مذہب کے سب سے مستند مفسر علامہ تبریسی اپنی کتاب مجمع البیان جو ان کی مستند تفسیر ہے اور اہل تشیع حضرات کے نزدیک مستند مانی جاتی ہے، انہوں نے بھی اس آیت کریمہ سے سیدنا صدیق اکبر ہی کو مراد لیا اور کہا اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو جب پتا چلا کہ قرآن نے ان کو متقی کہہ دیا تو قرآن جس کو متقی کہتا ہے وہ فاسق نہیں ہوتا۔ قرآن جس کو سچا کہے اور کوئی آدمی اس کو جھوٹا کہے تو وہی سب سے بڑا دجال ہے، وہی سب سے بڑا جھوٹا ہے، وہی سب سے بڑا کافر ہے جو کسی سچے کو اور ایسے سچے کو جس کو قرآن سچا کہے۔ لوگ تو قرآن کو سچا کہہ رہے ہیں، لیکن قرآن جس کو سچا کہے اس کی کیا شان ہے؟ لوگ قرآن کو سچا کہے اور حضرت قرآن کسی کو سچا کہے تو اس کی کیا شان ہے؟ لوگ خدا کو سچا کہتے ہیں، ہم سب خدا کو سچا کہتے ہیں، لیکن خدا جس کو سچا کہہ دے حضرت گرامی اس کی کیا شان ہے؟ اور قرآن آج سارے مسلمان مل کر اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تو سچا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ صدیق اکبر سچے ہیں۔ تو حضرت گرامی اس میں شان کا اندازہ لگائیے کہ اللہ سچا اور اللہ جیسی سچی ذات والا کسی کو سچا کہے تو اس کے سچ میں کیا حضرات گرامی تردد ہو سکتا ہے؟ دعا کیجیے اہل بیت پاک اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے محبت رکھنے کی، اور جن تفاصیل کا خلاصہ ہم نے سماعت کیا مولا کریم ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی اور اس پیغام کو کائنات کے گوشے گوشے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔